بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ذکاوۃ ایاسن پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ہوا ابو واصلہ بن معاویہ بن قرہ بن ایاس بن ہلال بن رباب المزنی قاضی البصرۃ ومن ذکاوتہ انہ اختصم الیہ رجلان فی قطیفتین حمراء وخضراء فقال احدہما دخلت الحوض لیغتسل ووضعت قطیفتی ثم جاء هذا ووضع قطیفتہ بجنب قطیفتی ثم دخل واغتسل فخرج قبلی واخذ قطیفتی فتبعته فزعم انها قطیفتہ فقال ألك بينة؟ قال لا، قال ائتوني بمشط فأتي به فسرها رأس هذا ثم هذا فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر ومن رأس الآخر أخضر فقضى بالأخضر لصاحب الأخضر وبالأحمر لصاحب الأحمر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ قاضی ایاس یہ ابو واصلہ بن معاویہ بن قرہ بن ایاس بن ہلال بن رباب مزنی ہیں جو کہ بصرہ کے قاضی تھے۔ ان کی ذہانت کے واقعات میں سے یہ ہے کہ ان کی جانب دو آدمی آئے، جھگڑا کر رہے تھے دو چادروں کے بارے میں۔ ایک چادر سرخ تھی اور دوسری چادر سبز تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تالاب میں داخل ہوا تاکہ میں غسل کروں، اور میں نے اپنی چادر کو رکھ دیا۔ پھر یہ والا شخص آیا اور اس نے اپنی چادر کو میری چادر کے پہلو میں رکھ دیا۔ پھر یہ داخل ہوا اور اس نے غسل کیا، اور یہ میرے سے پہلے نکل گیا اور اس نے میری چادر لے لی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ چادر اس کی ہے۔ قاضی ایاس نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ قاضی ایاس نے کہا میرے پاس کنگھی کو لاؤ۔ کنگھی کو لایا گیا تو قاضی ایاس نے اس آدمی کے سر میں کنگھی کی، پھر اس دوسرے آدمی کے سر میں کنگھی کی، تو ان میں سے ایک کے سر سے سرخ اون نکلی اور دوسرے کے سر سے سبز اون نکلی۔ تو قاضی ایاس نے سبز چادر کا سبز اون والے کے لیے کر دیا اور سرخ چادر کا سرخ اون والے کے لیے کر دیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلے اس میں لفظ دیکھیں، ذکاوت۔ ذکی یذکا، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع ذکاء و ذکاوتن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیز خاطر ہونا، ذہین ہونا، عقل مند ہونا، یہ اس کا معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اختصم۔ اختصم یختصم اختصام، باب اس کا آتا ہے افتعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس مقدمہ لے کر جانا۔ یہ قسم سے قسم جھگڑے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، قطیفتین۔ قطیفتن واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے قطف اور قطائف۔ جھالروں والی چادر کو یہ کہا جاتا ہے جس کے جھالر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، داخلہ یدخل، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، حوض تالاب کو کہتے ہیں۔ اغتسل یغتسل اغتسال، اس کا مطلب غسل کرنا ہوتا ہے۔ وضع یضع رکھنا۔ جنب پہلو کو کہا جاتا ہے۔ تبع یتبع پیچھے جانا۔ زعم یزعم، اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، مشت۔ مشت کنگھی کو کہا جاتا ہے۔ سرح یسرح تصریح، باب اس کا تفعیل ہے، اسی سے ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سر کے اندر کنگھی کرنا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے، ان کی لغوی صرفی تحقیق مکمل ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، یہ ایاس تھے، یہ بصرہ کے قاضی تھے، ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام مکمل ذکر کیا، ابو واصلہ بن معاویہ بن قرہ بن ایاس بن ہلال بن رباب مزنی۔ یہ بصرہ کے بڑے مشہور قاضی تھے اور انتہائی ذہین اور عقل مند تھے۔ انہی کی ذہانت کا ایک عقل مندی کا یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان کی عقل مندی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس دو آدمی آئے، جھگڑا کر رہے تھے دو چادروں کے بارے میں۔ تو دو چادریں تھیں ان کے پاس، ایک چادر سرخ تھی اور دوسری چادر کیا تھی؟ سبز تھی۔ تو ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں تالاب کے اندر داخل ہوا غسل کرنے کے لیے اور میں نے اپنی چادر کو رکھا۔ پھر یہ والا آدمی آیا اور اس نے اپنی چادر کو میری چادر کے پہلو میں رکھ دیا۔ یہ بھی تالاب میں داخل ہو گیا اور اس نے بھی غسل کیا، لیکن یہ میرے سے پہلے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی چادر اٹھانے کے بجائے اس نے میری چادر اٹھا لی۔ اب میں اس کا پیچھا کرتے کرتے میں یہاں پر آ گیا ہوں اور اس کا گمان یہ ہے کہ جو چادر اس نے اٹھائی ہے وہ اپنی چادر اٹھائی ہے، میری چادر نہیں اٹھائی ہے۔ تو یہ والا جھگڑا تھا۔ تو پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ جو جھگڑا کرنے والا ہے اس میں اسلامی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گواہ ہیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے حق میں، اگر گواہ نہ ہو تو پھر جو مدعا علیہ ہے اس کو قسم اٹھانی ہوتی ہے۔ تو قاضی ایاس نے اس بندے سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی ایاس نے بجائے اس کے کہ مدعا علیہ سے قسم اٹھوا کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے، انہوں نے اپنی ذہانت اور عقل مندی کو استعمال کیا اور کہا کہ کنگھی لے کر آؤ۔ جب کنگھی لائی گئی تو پھر ان دونوں کے سر کے اندر کنگھی کی۔ جب دونوں کے سر میں کنگھی کی تو ایک کے سر سے کیا نکلا؟ سرخ رنگ کا اون نکلا اور دوسرے کے سر سے سبز رنگ کا اون نکلا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو سرخ رنگ کا اون ہے اسی کی سرخ چادر ہے۔ وہ سرخ چادر لیتا تھا، اس چادر کا جو اون تھا اس کے سر کے اندر چلا گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے جو سبز چادر لیتا تھا اس سبز چادر والے کا جو اون تھا اس کے سر میں چلا گیا تھا۔ تو پھر قاضی ایاز نے یہی فیصلہ کر دیا کہ جس کے سر سے سبز اون نکلا ہے اس کے لیے سبز چادر کا فیصلہ کر دیا، اور جس کے سر سے سرخ اون نکلا ہے اس کے لیے سرخ چادر کا فیصلہ کر دیا۔